بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو دور ہے اس میں تمام ہمارے علماء نے بڑی زحمتیں کی ہیں، اور پھر جو دور آتا ہے چنگیز خان کا جو پوتا تھا ہلاکو خان، ہلاکو خان کا پڑپوتا، ہلاکو خان کو مسلمان کیا تو کس نے؟ شیعوں نے۔ یہ بھی کوئی نہیں بتا گا آپ کو کہ شیخ طوسی نے اس ہلاکو خان کو مسلمان کیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ شیعہ سنی ہوتے ہیں مکہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ اس وقت مصلحت نہیں تھی، کیونکہ تمام کے تمام جو بنی عباس کا دور ختم ہو رہا تھا، وہ سب کے سب در پہ تھے شیعوں کے، اور شیعہ تقیہ میں تھے زیادہ، تو ان کے پاس اس وقت مصلحت نہیں تھی کہ کھل کے بتا سکتے کہ ہم لوگ الگ ہیں اور باقی لوگ الگ ہیں۔ شیعوں کا کنٹریبیوشن بتا رہا ہوں میں اپنی، ہم بات کر رہے ہیں کسی اور سے تو کچھ نہیں متعلق کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہلاکو خان کا پڑپوتا، گریٹ گرینڈ سن، ایک ہوتا ہے نا گرینڈ سن، ہلاکو خان گرینڈ سن ہے چنگیز خان کا، اور ہلاکو خان کا گریٹ گرینڈ سن ہے سلطان محمد خدا بندہ، سلطان محمد خدا بندہ۔ اب یہ فارس ہو گئے تھے، ایران میں پوری بادشاہت اس کی تھی، جس کا بڑا مشہور واقعہ کہ جب وہ اہل سنت سے تھے اور وہ ایران میں شیعہ کیسے بنے سب کے سب، تو اس نے، آپ کو پتا ہے بادشاہوں کو اکثر مغلوب الغضب ہی رہتے ہیں، تکبر تو ہوتا ہی ہے، تو ہر آدمی کو ڈانٹتے رہنا، ہر ایک کو ڈانٹا، تو غصے میں کہیں ملکہ سے لڑائی ہوئی تو اس نے کہیں کہہ دیا طلاق طلاق طلاق۔ وہ غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر جو درباری ملا تھے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ اس طرح سے میرے سے واقعہ ہو گیا، میں نے غضب میں آ کے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی، وہ کہنے طلاق ہو گئی ہے، اب جو ہے کسی اور سے شادی ہوگی، پھر وہ طلاق دیں گے، عدت کے بعد پھر آپ شادی، جو آپ سارے مسائل جانتے ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت۔ بادشاہ نے کہا توہین ہے ملکہ کہ میں کسی اور سے شادی کروں۔ وزیر تقیہ میں تھا سلطان محمد خدا بندہ کا جو وزیر، وہ شیعہ تھے، تو اس نے کہا بھئی یہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا میرے لیے، اب کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے اپنے انداز سے کہا حل ہے، کیونکہ شیعہ تھے انہیں پتا تو تھا مسئلہ کہ یہ مسئلہ ہمارے حساب سے غلط ہے، کہا حل ہے، لیکن جس کے پاس حل ہے نا وہ عراق میں ہے۔ کیا نام کیا؟ کہا ان کا نام ہے علامہ ہلی، حسن ابن یوسف ابن مطہر ہلی۔ تو کہا تو حل ہے تو کیا ہوا، مثلا عراق میں ہو، ہم سارا خرچہ دیں گے، ان کو بلا لو۔ کہا لیکن یہ جو آپ کے درباری ملا ہے نا یہ اسے پسند نہیں کرتے، یہ نہیں بتایا کیوں، کہ شیعہ ہیں رافضی ہیں کیا ہے، کہا بھئی کیوں پسند نہیں کرتے، کہا یہ میں نہیں سمجھ سکتا، یہ تو مولوی سمجھیں گے۔ وزیر کو یہ پتا تھا اگر علامہ ہلی آ جائیں تو وہ خود مسئلہ حل کر لیں گے، درباریوں سے انہیں ڈیل کرنا آتا کہ کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے، کیسے علمی انداز سے انہیں خاموش کرنا۔ کہا ٹھیک ہے بلا لو۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ علامہ ہلی جو ہے 726 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 726۔ یہ اب دور ہے جہاں پہ تشیع کھل کے سامنے آیا، انہوں نے بہت کھل کے ابن تیمیہ جو ان کے زمانے میں، یعنی وہابی جو آج کہا جاتا ہے، تکفیری یا وہابی سوچ، اس سارے کے ساتھ ٹی وی پہ جا رہا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے اب، تو اب یہ جو پورا کا پورا فکر ہے، جو ساری کتابیں ہیں، وہ محمد ابن تیمیہ نے ساری کتابیں لکھی۔ یہ جتنے بھی یہ نظریات جو وہابی نظریات، ان کا باپ مانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے جواب لکھے علامہ ہلی نے، اور انہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں فقہ میں، اصول میں، کلام میں، رجال میں، کہ کلام کے اندر اگر آپ صرف ان کا سوچ لیں کہ کشف المراد جو انہوں نے صرف ایک شرح لکھ دی ہے باب ہادی اشر، کہ کتابیں پڑھنے کے لیے کئی برس چاہیے، اور ان کی ایک کتاب ہے جو کتاب کا نام ہے الفین، 2000، الف کہتے ہیں نا، اردو میں کہتے ہیں الف لیلہ و لیلہ، نہیں الف لیلہ و لیلہ، الف کہتے ہیں ہزار کو، 1000 اور ایک راتیں، 1001 nights۔ تو انہوں نے لکھی کتاب الفین، 1000 دلیلیں کہ علی افضل ترین بشر ہیں بعد پیغمبر، اور 1000 دلیلیں کہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ تو انہوں نے کتاب 2000، کتاب کا نام ہی ہے 2000، 1000 دلیلیں کہ مولا افضل ہیں اور 1000 کے خلیفہ بلا۔ کہنا بڑا آسان ہے، میں بڑے بڑے علماء سے کہوں نا 100 دلیلیں لکھو، 100، 1000 نہیں 100، تو بہت سے نہیں لکھ پائیں گے، آج کل یہ عالم ہو گیا، اور لوگ ہر جگہ آدمی ٹی وی پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے تشیع کا جو ہے نمائندگی کرنے کے لیے۔ یہ پاکستان سے متعلق کہہ رہا تھا، چلیں چلا گیا تو چلا گیا۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ بہت ضروری ہے مسئلہ۔ تو اب 1000 دلیلیں اس زمانے میں انہوں نے لکھی، اور مختصر سی، بعض اوقات انسان پڑھے تو سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ، اتنی باریکی سے۔ اب ایک مرتبہ دعوت دی گئی، تو اب یہ دور ہے علامہ ہلی کا، وہ آئے، اور آنے کے بعد دیکھا تو اب وزیر نے کہا بھی میں نے تو اہتمام کیا تھا آپ کے لیے، آئے تو دیکھا کہیں نہ کرسی بیٹھنے کے لیے نہ کچھ اہتمام، درباری ملاؤں نے پورا منصوبہ بنا رکھا تھا کہ بھئی وہ کھڑا رہے آ کے، اور کوئی کرسی نہ لگائے، ان کے بیٹھنے کی جگہ نہ ہو۔ علامہ ہلی بہت سمجھدار، یعنی آپ جانتے نا کہ کم سنی کے اندر مجتہد بن گئے تھے، جینیس سے۔ جیسے دربار میں آئے تو انہوں نے فوراً جوتے اٹھا کے اپنے بغل میں رکھے اور تخت پہ آ کے بیٹھ گئے، سارے کے سارے ملاؤں کو موقع مل گیا۔ کہا اسے دربار کے آداب نہیں آتے، اولاً تو جوتے اتار کے بغل میں رکھے، دوسرے بادشاہ سلامت آپ کے سامنے یہ جھکے نہیں، اور تیسرے تخت پہ بیٹھ گئے۔ بادشاہ کو بہت غصہ، ایک تو چنگیز خان کی نسل، تو اب فوراً اپنے وزیر سے کہا بھی کس آدمی کو تم نے بلایا ہے، بھی کمزور سے پتلے دبلے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ میرے تخت پہ ساتھ بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا حضور آپ خود ہی بتائیے کہ کیا معاملہ ہے، میں تو آپ کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی
رکوع و سجود اللہ کے لیے، بادشاہوں کے لیے نہیں، اس لیے ہم جھک کے نہ رکوع کرتے ہیں بادشاہوں کو، نہ سجدے کرتے ہیں۔ دوسرے قرآن میں جہاں جگہ پاؤ وہاں بیٹھ جاؤ، تو جگہ تو تخت پہ ہی تھی، تو آداب تو دربار والوں کو نہیں آتے کہ پہلے کے اسی لیے مسند بچھا دی جائے، نہ جانے کسے کسے کھڑا رکھا تھا۔ اور تیسرے جوتے میں نے اپنے بغل میں اس لیے رکھ لیے تھے کیونکہ چوتھے امام نے ہمارے نے انہوں نے نام لیا، میں مجبوراً نہیں لے رہا ہوں، تو انہوں نے چاروں کے نام لکھا کہ انہوں نے رسول خدا کے مسجد نبوی سے جوتے چرا لیے۔ تو انہوں نے کہا امام احمد بن حنبل تو تھے ہی نہیں رسول خدا کے زمانے میں، وہ تو 175 سال بعد آئے ہیں، یہ آپ نے اتنی بڑی تہمت لگا دی ان پہ۔ تو کہنے کہ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ ان سے پہلے امام شافعی رہے ہوں گے۔ انہوں نے کہا وہ 135 سال بعد آئے ہیں، وہ بھی رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھے۔ کہا پھر مجھ سے دھوکہ ہو رہا ہے، وہ امام مالک رہے ہوں گے جنہوں نے چوری کی ہو، تو امام مالک چور رہے ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ 95 برس بعد آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر امام ابو حنیفہ چور ہوں گے۔ کہا نہیں، وہ 75 برس بعد پیغمبر کے پیدا ہوئے۔ تو انہوں نے اپنے جوتے نکالے، رکھے، پہنے۔ کہا ان چاروں نے خود ہی بتا دیا کہ 75 95 135 175 سال بعد پیغمبر کیا۔ میں جس امام کا ماننے والا ہوں وہ مکے میں بھی ساتھ تھے، مدینے میں بھی ساتھ تھے، سفر میں بھی ساتھ تھے، حضر میں بھی ساتھ تھے، وہ جنگ میں بھی ساتھ تھے، صلح میں بھی ساتھ تھے، گھر میں بھی ساتھ تھے، مسجد میں بھی ساتھ تھے، فرش پہ بھی ساتھ تھے۔ اب بادشاہ سمجھ گیا یہ عام آدمی نہیں، تو کچھ دیر ادھر ادھر کے سوالات پوچھے، باتیں کی، اس کے بعد پوچھا کہ بھئی یہ طلاق کا مسئلہ ہے اس طرح سے، تو طلاق ہو گئی یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اولاً پہلے شرط یہ ہے کہ عربی میں طلاق دی جائے، انچی طالق کہا جائے۔ تو کہا نہیں، میں نے ایسے نہیں، میں نے ضرور کہا طلاق۔ تو کہا عربی میں پڑھی جائے، صیغہ طلاق کو عربی میں پڑھا جائے۔ نمبر 2، انسان ہوش و حواس میں ہو، غیظ و غضب میں نہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ 2 عادل گواہ موجود ہوں، تاکہ یہ ساری شرائط بتائیں۔ بادشاہ نے کہا ان میں سے کوئی شرط پوری نہیں تھی۔ کہا نہ تیری بیوی کو عدت کی ضرورت ہے، نہ دوسری شادی کی، وہ بھی تیری زوجیت میں ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ آپ جو مانگیں گے عطا کروں گا، سونا کہے تو سونا دوں گا، چاندی کہے تو چاندی دوں گا، درہم و دینار جتنا کہیں گے تول دوں گا۔ کہا مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، نہ سونا چاہیے، نہ چاندی، نہ جواہرات۔ تو کہا کیا چاہیے آپ کو؟ کہا بس ہمیں ایران میں تبلیغ کی اجازت دے دے۔ کہا ہمیں ایران میں تبلیغ کی اجازت دے دے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، جہاں چاہیں تبلیغ کیجیے۔ باقی سب نے کہا نہیں، تم نہیں جانتے، یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ رافضی ہے۔ اب بادشاہ کو معلوم نہیں لگا رافضی کیا ہوتے ہیں۔ انہوں نے علامہ حلی نے کہا جس سے کہو میرے مقابلے میں لے آؤ، میں بیٹھ کے یہاں دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے چھیڑ کے غلطی کی، وہ سمجھ نہیں رہے تھے ہم بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، انہیں نہیں پتا تھا یہ علامہ حلی ہے۔ مناظرے جب ایک عالم ہارا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جب سارے کے سارے ہارنے لگے، کہا بلاؤ ابن کثیر کو۔ اس نے آ کے کہا اتنے سے آدمی سے میرا مناظرہ، یہ پتلا دبلا چھوٹا سا۔ کہا اتنا چھوٹا اس لیے کہ انا ابن واحد میں ایک کا بیٹا ہوں، تو ابن کثیر ہے۔ انہوں نے مناظرے شروع کی۔ علامہ حلی نے پورے کے پورے ایران کے اندر ایک تشیع پھیلنے لگا۔ عزیزان گرامی، بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میں اعلان کرتا ہوں آج سے میں شیعہ ہوں۔ اب آپ جانتے ہیں نا، جو بادشاہوں سے محبت کرنے والے تھے، نہ انہوں نے دلیل سنی نہ پرکھی۔ کا اتنا بڑا ظالم بادشاہ ایک ہی لہجے کے اندر اس نے شیعہ کر لیا، اس کا مطلب ہے یہ حق ہوگا۔ سارے کے سارے بادشاہ کے ساتھ ساتھ شیعہ ہونے لگے، اور کئی لوگ تقیہ میں چلے گئے جو آج تک کہتے ہیں ہمارے یہاں تقیہ حرام ہے، ان کی نسلیں پھر شیعہ رہ گئیں۔ تو جانے گرامی، اب یہ علامہ حلی نے بہت زیادہ، پھر ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا اب میں شیعہ بھی ہو گیا ہوں، میرے دربار میں آپ رہی، یہ سارے درباری ملا نکال دوں گا۔ کہا نہیں، میں نے ایک دربار لیا، وہ ہے نجف کا، میں نے علی کا دربار لیا، اب میں کسی اور کے دربار پہ نہیں رکنے والا۔ تو کہا پھر کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ کہا لیکن میں اب جب شیعہ ہو گیا ہوں تو کون مجھے نظام بتائے گا، اور یہ سارا کا سارا نظام کس طرح سے بنایا جائے گا، یہ محل میں چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ میرے پاس ایک آدمی ہے کہ جس کی قابلیت میں 2 رائے نہیں، وہ تمام علوم و فنون کے اندر ماہر ہے، کچھ عرصے کے لیے آپ کے پاس آ جائیں، میرے شاگرد بھی ہیں، استاد بھی، فقہ علامہ نے ان کو سکھایا تھا، فلسفہ انہوں نے علامہ کو پڑھایا تھا۔ کہا وہ کون ہے؟ کہ ان کا نام ہے خواجہ نصیر الدین طوسی، ہیں آپ کے ایران کے لیکن عرب میں رہے ہیں، تو عربی فارسی دونوں پہ مسلط ہیں۔ اب سے کئی برس پہلے کی بات ہے، میں شکاگو میں اشرف پڑھنے گیا ہوا تھا، تو میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، ویسے تو اصالتاً کشمیر کے ہیں، سید محمد حسین جلالی، سید محمد رضا جلالی، سارے بھائی ہیں، جلالی ہیں، رضوی کشمیری جلالی، ان کا یعنی کشمیر سے گئے ہیں لیکن ان کے باپ دادا وہیں رک گئے تھے، تو پھر یہ اب عرب سمجھے جاتے ہیں، اردو ہندی وغیرہ نہیں آتی، براہ نام ہی آتی 2-4 جملے، کیونکہ اب اتنی نسلوں سے نجف میں پیدا ہوئے، پہلے بڑے تو اب عربی فارسی۔ تو میں ان سے ملنے گیا، میں ان کا بہت بڑا نام ان کو آغا حکیم کے زمانے میں بھیجا تھا کہ ہمارے جو مینوسکرپٹس ہیں ان کی تحقیق کے لیے، کہ بھی امریکہ میں بہت زیادہ گئے، برطانیہ لایا تھا، تو سب سے بڑی جو کتاب ایران میں چھپی ہے مینوسکرپٹس کے اوپر وہ انہی کی ہے، آیت اللہ سید محمد حسین جلالی۔ میں ان سے باہر ملنے گیا، وہ کہنے لگے بھائی کب آئے، کیا یہ وہ
تو جو صاحب لے کے گئے تھے کہنے لگے آپ کا اشرا یہ بڑا مقبول ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بھائی یہ کسی کو لفٹ نہیں کراتے, ملتے نہیں ہیں, صرف لکھتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, کسی سے نہیں ملتے. تو کہنے لگے آپ کو انہوں نے 1.5 گھنٹہ دیا یہ. تو انہوں نے مجھ سے کہا, کہنے لگے اگر جا سکو تو شکاگو سائنس میوزیم ضرور جانا. میں نے کہا بھی کیوں, وہاں پہ کیا ہے, اس وقت اشرا چل رہا ہے میرا, وہ ہے نہیں. کہنے لگے اس کی بیسمنٹ میں ایگزیبیشن لگا ہوا ہے, انوینشنز آف اے مسلم سائنٹسٹ نصیر الدین طوسی. انوینشنز, ایک نہیں, ایجادات. اب یہ خواجہ نصیر الدین طوسی جنہوں نے سائنس میں بے انتہا ایجادات, موسم سے متعلق, جانوروں سے متعلق ہر موضوع پہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. ان کی کتاب ہے تجرید الاعتقاد. تجرید الاعتقاد سب سے زیادہ تمام مسلمانوں میں جس کتاب کی کامنٹریز لکھی گئی ہیں وہ یہی کتاب ہے. دیوبندیوں نے, بریلویوں نے, کیونکہ اس زمانے میں دیوبندی بریلوی کہا جاتا ہے ہمارے پاکستان میں, وہابی ہو, سنی ہو, شیعہ, جتنے فرقے ہیں ان سب نے 300 کے قریب کامنٹریز لکھی ہیں ان کی کتاب پہ. اور وہ کہتے ہیں کہ کسی نے عقیدے پہ کچھ بھی لکھنا ہو انہی کی کتاب کو بیس بنا کے لکھو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور خواجہ قابل ترین علماء میں سے گزرے ہیں. علامہ حسن زادہ عملی کتاب میں پڑھ رہا تھا تو ان سے متعلق ہے, اس وقت زندہ ہیں, بہت بیمار ہیں, ایران کے 90 برس سے زیادہ ہیں, ان کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا اس وقت بہت بیمار ہیں. تو آیت اللہ حسن زادہ عملی, ان کی ہر موضوع پہ کتاب ہے, فلسفے کلام پہ اور ریاضیات, میتھمیٹکس پہ. تو کہنے لگے کہ میں جہاز میں بیٹھا تھا ایک کانفرنس کے لیے, ایک صاحب میرے ساتھ آ کے بیٹھے, ایئر لائن کا دونوں کو ٹکٹ گورنمنٹ کی طرف سے ملا تھا تو ساتھ ساتھ ٹکٹ. تو اب جیسے سیٹ ملی تو کہنے لگے بھی مولوی صاحب کہاں جا رہے ہیں, بڑے طنز سے انہوں نے, یعنی اللہ حسن زادہ عملی کو جانتا نہیں ہوگا. کہنے لگے مولوی صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں وہ فلاں ملک. کہنے لگے وہاں جا کے کیا کریں گے آپ؟ کوئی مجلس سے تو ہوں گی نہیں وہاں, تو تم تو مجلس ہی پڑھتے ہوں گے. کہنے لگے وہاں کانفرنس ہے میتھمیٹکس پہ تو اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. کہنے لگے میں پروفیسر ہوں تہران یونیورسٹی میں بھی وہیں جا رہا ہوں, میرا تو پیپر ہے, آپ کیا کریں گے وہاں؟ اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں, سننے تو میں آپ کو رسم میں سنا دیتا ہوں, انگلش فرینچ وغیرہ تو نہیں آتی ہوگی آپ کو. تو اب کہنے لگے اس نے تھوڑا سا طنز کیا, تو کہنے لگے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ذرا اس کو بتایا جائے کہ حوضے میں بھی کوئی ریاضی جاننے والا ہے. تو اب وہ کہنے لگے کہ بھائی کوئی آ جگہ, کوئی آپ کا کوئی کیا انتظام. کہنے لگے یہ قطعہ جو ایک ہیکسیگن بنایا جاتا ہے اس کے فارمولاز, کہنے لگے اگر آپ فارمولا بنانا چاہیں کتنے فارمولاز بنا سکتے ہیں؟ 4-5 فارمولاز بنا لو گے میتھمیٹکس کے؟ کہنے لگے ہاں 4-5 فارمولاز تو بنا لوں گا. فارمولا تو سمجھتے نا ذرا, اتفاقاً فارمولا اردو میں بھی اس کا لفظ نہیں اور مل رہا تھا ترجمے میں. تو کہنے لگے 4-5 فارمولاز میں بھی بنا لوں گا. کہنے لگے کہ 15-20 فارمولاز, کہنے لگے میرے تو بس کی بات نہیں, لیکن اگر کوئی بڑا میتھمیٹیشین ہو تو 15-20 بن سکتے فارمولاز. کہنے لگے 70-80 فارمولاز اس میں سے, کہنے لگے کوئی جینیس ہو تو نکال سکتا. کہنے لگے 300-400 فارمولاز. جیسے آپ میں اکثر خاموش ہو گئے نا. تو آیت اللہ حسن زادہ عملی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی شکل دیکھی تو اس نے مجھے طنز سے دیکھا کہ یہ مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ. ایک تو مولوی اور اوپر سے اسی کانفرنس میں جا رہا ہے جہاں میں جا رہا ہوں پروفیسر. تیسرے یعنی میرے پہ ہی الٹا طنز کر رہا ہے. تو کہنے لگے اس نے مجھے بڑے غصے میں آنکھیں نکال کے دیکھا. کہیں گے کتنے؟ کہیں گے 300-400 فارمولاز کوئی نکال سکتا ہے؟ کہیں گے بالکل خاموش ہو گئے, یہ مذاق کر رہے ہیں. کہیں گے 2-3 ہزار فارمولاز کے متعلق کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اس نے میرا جواب دینا بند کر دیا کہ شاید یہ مذاق کے موڈ میں. کہنے لگے 1,97,000 فارمولاز لکھے خواجہ نصیر الدین طوسی نے. کتاب عربی میں ہے, آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو فارسی میں ترجمہ کر دے. ایک ترجمہ ہوا وہ ترکی زبان میں, جب اس زمانے میں یونیورسٹیاں پہلی دفعہ کھلی تھی. اب سن, خواجہ ایسے تھے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, کہ ان کی کتابوں پہ اگر تسلط ہے حوزے میں تو آج میں پڑھاتا ہوں. 1,97,000 فارمولاز. آج تک دنیا میں دوبارہ سائنسدان پیدا نہیں ہوا. تو خواجہ سے پوچھا اتنی قابلیت کیسے؟ کہا ہو سکتا ہے کوئی باب الحوائج کی بارگاہ میں ہو اور وہاں سے حاصل نہ کر سکے. خواجہ پیدائشی طور پہ اسماعیلی تھے, شش امامی تھے, 12 اماموں کو نہیں مانتے تھے. جب انتقال ہو رہا تھا تو کاظمین میں مر رہے تھے. توجہ, تو اسماعیلیوں نے کہا کہاں لے جائیں آپ کو, مرنے والے ہیں. کہاں میرا آخری ایام ہے بس. کہاں لے جائیں, نجف یا کربلا؟ کہا نہیں, باب الحوائج کی بارگاہ میں مروں, کہیں اور چلا جاؤ. کہا باب الحوائج کی بارگاہ, تاکہ لوگوں کو یاد رہے یہ 6 امامی نہیں تھا, 12 کا ہو گیا تھا. کہ مجھے یہی دفنانا ان کے قدموں میں. کہ قبر پہ کیا لکھے؟ میں پورا خون ذکر دے رہا ہوں اس وقت. قبر پہ کیا لکھے؟ آیت اللہ لکھے, علامہ لکھے, محقق لکھے. ٹائٹل کیا لکھے؟ کون کون سے القابات؟ کہ سورہ کہف کی آیت کا بس یہ ٹکڑا قبر پہ لکھ دینا, وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ. اصحاب کہف کا کتا ان کے سامنے ٹانگیں پھیلائے سو رہا ہے. کہ میری قبر پہ بھی یہی لکھنا, ان کے سامنے اگر حکم خدا نہ ہوتا میں کہتا ٹانگیں سمیٹ دینا. اب سمجھ میں آیا
کتنے بڑے بڑے علماء ہیں. یہ وہ دور ہے کہ جہاں تشیع پھیلا ہے. ان علماء کی زحمتوں سے لوگ شیعہ ہوئے سارے. علامہ حلی نے، خواجہ نصیر، انہوں نے پورے علاقے شیعہ کر دی، یہ پورا ایران.